کیمیائے سعادت پارٹ 132۔ الغرض قرآن شریف مقصود اصلی فقط پڑھنا نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا، پڑھنا یاد رکھنے کے لیے ہے، اور یاد رکھنا عمل کرنے کے واسطے۔ جو لوگ پڑھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے ان کی مثل ایسی ہے جیسے کسی غلام کے پاس اس کے مالک کا نامہ آئے تو اس میں اس غلام کی نسبت احکام لکھے ہوں، اور وہ غلام بیٹھے اور اس نامہ کو خوش آوازی سے پڑھے، اس کے حروف خوب درست نکالے اور ان احکام میں سے جو اس میں لکھے ہیں کچھ نہ بجا لائے، تو وہ غلام بے شک عقوبت اور عداوت کا مستحق ہے۔ تلاوت قرآن حکیم کے آداب۔ ظاہر میں 6 چیزوں کا دھیان رکھیں۔ چاہیے اول یہ کہ تعظیم سے پڑھے، پہلے وضو کر لے، قبلہ رو بیٹھے، عجز و انکسار کے ساتھ پڑھے، جیسے نماز حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے فرمایا۔ عجز و انکسار کے ساتھ پڑھے جیسے نماز حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے فرمایا۔ اور جو کوئی نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتا ہے اس کے واسطے ہر حرف کا ثواب 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو بیٹھ کر نماز میں پڑھتا ہے تو 50 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اگر باوضو ہو کر نماز کے علاوہ پڑھے تو 25 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اگر وضو بھی نہ ہو تو 10 نیکیوں سے زیادہ نہیں لکھتے، اور اگر رات کو نماز میں پڑھے تو بہت افضل ہے، خاطر جمعی بہت ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، اس کے معنوں میں تأمل کرے، جلد ختم کرنے کی فکر میں نہ رہے۔ بعض لوگ روز ایک ختم کرتے ہیں، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرے تو علم فقہ جو قرآن میں ہے وہ اسے نہ حاصل ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اذا زلزلت الارض یعنی سورہ زلزال پارہ 30 آیت نمبر 1 اور القاریہ سورہ قاریہ پارہ 30 آیت نمبر 1 میں آہستہ پڑھوں اور غور تأمل کروں تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جلدی پڑھنے سے مجھے بہت پسند ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو جلدی جلدی قرآن شریف پڑھتے دیکھا، فرمایا یہ شخص نہ قرآن پڑھتا ہے نہ خاموش ہے، اگر اجمی ہو کر قرآن شریف کے معنی نہیں جانتا تو بھی قرآن شریف کی عظمت کے واسطے آہستہ ٹھہر کر پڑھنا افضل ہے۔ تیسرے یہ کہ روئے، اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھو اور رو۔ اگر رونا نہ آئے تو تکلف کر کے قصداً رونا لاؤ۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا سبحان الذی، جو آیہ سجدہ ہے جب اسے پڑھو تو سجدہ کے واسطے جلدی نہ کرو تا وقتی کہ رو نہ لو۔ اگر کسی کی آنکھ نہ روئے تو چاہیے کہ اس کا دل روئے۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن رنج کے واسطے نازل ہوا، جب اس کو پڑھو تو خود کو غمگین کرو، اور جو کوئی وعدہ وعید اور احکام قرآن میں تأمل کرے گا اپنی عاجزی اور ناچاری دیکھے گا، خام خواہ اندوہگین ہوگا بشرطے کہ اس پر غفلت نہ غالب ہو۔ چوتھے یہ کہ ہر آیت کا حق ادا کرے، اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب عذاب کی آیت پر پہنچتے استعاذہ کرتے یعنی حق تعالیٰ سے پناہ مانگتے، اور جب رحمت کی آیت پر پہنچتے تو حق تعالیٰ سے رحمت مانگتے، اور تنزیہ کی آیت پر پہنچ کر تسبیح کرتے، اور قرآن شریف شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے، اور جب تلاوت سے فارغ ہوتے تو فرماتے
I shall read this part of the text in my next video.